پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، سر جھکا کر کہا سکائے سکینہ عباس۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سکائے سکینہ۔ انکل ہم پڑھتے ہیں آپ روتے ہیں، میرے چوتھے امام کی ہاں ایسا نہیں تھا، مجالس کروائی ہیں میرے امام نے، لیکن 36 سال کربلا کے بعد میرے مولا سجاد زندہ رہے ہیں، 36 سال ایک لفظ نے آنسو نے خون رلایا ہے، وہ لفظ تھا ہائے شام۔ بڑی جلدی پڑھوں گا۔ ابن منذر صاحب بھی ہے میرے مولا سجاد کا بھائی جان، اس نے سوال کر دیا مولا جب دیکھو شام کہہ کر خون روتے ہیں، سرکار کیا شام کے علاوہ ظلم نہیں ہوئے؟ شام آج تک کیوں یاد رہی؟ غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی، رو کے، میں ایسے پڑھتا نہیں ہوں، میرا گھر رہے، میں بڑی جلدی آپ کو سلام کر رہا ہوں، پیچھے میرا بھائی ہے۔ سجاد فرماتے ہیں ویسے تو تمام رات ظلم ہوئے، کربلا ظلموں کی انتہا ہوئی، مظالم کی انتہا ہو گئی کربلا، لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا۔ مولا کیسے؟ فرمایا دکھ اس لیے کیونکہ شام آ کر ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا کیسے؟ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ فرماتے ہیں شام پہ دکھ اس لیے ہے کہ ویسے تو تمام راہ مارتے رہے، لیکن جب ہم بازار شام میں داخل ہوئے نا، رنگ دیکھنا مجھے بازار شام کبھی نہیں بھولے گا، اس لیے کہ وہاں رنگ ایسے تبدیل ہوئے جب شام کا بازار آیا نا، ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ شام کے بازار میں جہاں جب جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو، اب آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا چاچا نظر نہیں آ۔ ارباب ازا بات لمبی نہ ہو جائے، پرایا ملک پرایا دیس، آدھی رات کا وقت، زندان کا اندھیرا، 4 سال کی ایک تھکی ہوئی سید ذاتی، ایک ڈری ہوئی سید ذاتی، ایک سہمی ہوئی سید ذاتی، ایک زخمی سید ذاتی، ایک تھکی ہوئی سید ذاتی، ایک پیاسی سید ذاتی اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اپنے ننھے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی پھوپھی کے قریب آئی اور پھوپھی کے دامن کو ہلا کر ننھے ہاتھ باندھے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر فقط اتنا کہا پھوپھی اب مجھے بابا ملا دے۔ سکین گل میری داؤد اس بندے نال ہے جس نے خدا دھی دیتی ہے، میں آدھا دھی دشمن دی بھی ہوئے تو خدا وہ دے نصیب نیک کرے، جے دے نال نال دھی لگے شاءاللہ کدی دی آنکھ جھانج نہ آوے۔ دنیا خدا دی ایک بکری رحمت ہوندی ہیں، خدا دی قسم۔ میرے ایسے دوست ہیں با خدا بتاتے ہیں جو بیٹی کے مقام کو سمجھے ہیں، وہ کہتے ہیں بس خدا نے بیٹی دے دی اور اولاد کی حسرت ہی نہیں، یہ مقام ہے بیٹی۔ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نے اپنی بیٹی کو ماں والی عزت دی ہے۔ میں غلط بات تو نہیں کر، اور ویسے بھی بات شیعہ سے اس لیے میرے اہل سنت برادران اس مجلس میں بیٹھے ہیں یار۔ میں تو بابا ریاض شاہ جی کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آپ نے لگائی تھی، ایز کمپیئر ٹو شیعہ فیملیز یہاں پر میرے خیال سے اہل سنت برادران کی تعداد زیادہ ہے، ہماری مجلس میں بھی تشریف فرمائے۔ میری بات شیعہ سے نہیں ہے، میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، بات انسان سے ہے کیونکہ خدا شریفوں کو بیٹیاں دیتا۔ پھوپھی مجھے بابا ملا دے۔ سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا، یار کتنے درد میں رو رہے ہیں، خدا کی قسم کتنے درد میں، میں سلام کروں گا آپ کی آنکھوں کو، کیا بات ہے۔ سکینہ یہاں کہاں سے آ گئے اور وہ بھی سال کے بعد؟ نہیں پھوپھی اماں ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، بابا نے مجھے اٹھایا تھا، بابا نے مجھے جھولی میں سلایا تھا، بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ۔
پھپھی مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ میں سارا مضمون چھوڑتا ہوں، میں سارا مضمون۔ 1 سال کے بعد بیٹی اپنے باپ سے ملے تو کیسے ملتی ہے؟ بی بی کے رونے کی آواز یزید کے محل تک گئی، وہ اٹھا، اس نے اپنے نوکر سے کہا جا بچی کو باپ کا سر دے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے۔ یزید کے نوکر نے نا بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، غریب کے سر کو اٹھایا۔ میری زبان میں طاقت نہیں ہے، میں وہ جملہ ہی نہیں کہہ سکتا۔ علامہ رشید ترابی صاحب نے، میرے بھائی ریڈیو پاکستان پہ مجلس، بہت بڑے عالم تھے خدا گواہ، بہت بڑے خطیب تھے رشید ترابی صاحب، ریڈیو پاکستان پہ مجلس موقوف ہو گئی اس جملے کے بعد۔ اتنی بڑی بات ہے، مجلس شام غریبہ، میری گواہی بھی ہو گئی ہے۔ وہ فرماتے بندہ ہی پتھر ہے جو آئے نہیں کر سکتا۔ فرماتے تھے کیسے سر اٹھایا، کیسے زندان کے دروازے تک لایا میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں سر حسین کا سجاد کی گود میں آ گیا، حسین کے کچھ بال اس ملعون کے ہاتھ میں ہے۔ سر نیچے کر لے وہ بندہ جسے ماتم نہیں آتا، ممبر عسکری چھوڑ کے جا رہا ہے۔ غیرت کے پروردگار نے کہا کمی نہ اٹھانا، نہیں آتا تھا تو مجھے بلا دیا ہوتا۔ اور اس کا ایک بار ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی دن تک ماتم کرتی تھی۔ اور وقت میں دا پہ گل میری دھی والے بندے نالے کہ بلا میں تصدیق بھی کرو، تائید بھی کرو، پیو نال والے ملک جے نوکری کرتا ہوئے تے دھی نو پتہ لگے فلاں تاریخ تے میرا بابا واپس آندا پیا گے، کتنی راتیں اسے خوشی میں نیند نہیں آتی، کتنی ایسی باتیں ہیں جو صرف اسے باپ سے کرنی ہے۔ بابا آپ کی غیر موجودگی میں مجھے اس نے دکھایا ہے، بابا اس نے مارا ہے، بابا اس نے اچھا نہیں کیا، بابا اس نے دکھ دیا ہے۔ پوری پچھلی رات بیٹی خوشی کے مارے سوتی نہیں ہے۔ میرا بھائی باپ آنے والا ہو نا، رات رہے، اسے اگلے دن آنا ہے، وہ پورا گھر سجا کے رکھتی ہے، بیٹی پورے گھر میں پلکیں بچھا کے رکھتی ہے، میرا بابا کل اتنے بجے آئے گا۔ باپ ساتھ کے شہر نوکری کرتا ہوں، حالات یہی ہوتے ہیں، باپ ساتھ والے ملک نوکری کرتا ہوں، حالات یہی ہوتے ہیں۔ بیٹی باپ سے پہلے ایئرپورٹ پہ بے چین، سب سے آگے بیٹی ہوتی ہے، یہاں سے میرا بابا آئے گا، اوپر بلند ہو کے دیکھتی ہے کہیں سے ان لوگوں میں میرا بابا نہ چل کے آ رہا ہو، بس اس کا جہاز اتر گیا، میرا بابا حسین تو وڈا امیر کو نہیں، حسین تو وڈا بھی کو نہیں، تو میں تو پہ بندہ سر تلے کرے جڑا امیر بن کے بیٹھا ہے، گل میری اس بندے نالے جڑا غریب بن کے بوے۔ اب 1 سال کے بعد بیٹی اپنے باپ کو مل رہی ہے، وہ بھی زندان میں، اور ملے کیسے؟ آنکھیں کھلیں تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر ہو، دائیں کی زلفیں بائیں ہو، بائیں کی دائیں ہو، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہو، داڑھی پہ خون سے خضاب ہو۔ 3 بین کیے میں میری بیوی نے، کہ تیسرے بین پہ ممبر چھوڑوں گا، اس کے بعد تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے میرا بھائی۔ پہلا بین کیا، رو کے فرماتی ہیں بابا، اب باپ کے سر کو نا جھولی میں لے کے بیٹھ گئی، بڑی جلدی کروں بابا جی، اور رو کے فرماتی ہیں بابا آج میں تھک گئی ہوں، بابا آنکھیں کھولیے، آپ کو واسطہ میری جدہ کی شکستہ پہلو کا، او بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے، مجھے بتائیے مجھے 4 سال کی عمر میں یتیم کس نے کر دیا؟ او بابا مجھے دیکھیے، غریب کی آنکھیں نہیں کھلی، میں بڑی جلدی مضمون سمیٹ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بیٹی نے دیکھا میرے تیری اکھن سلام کرا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا۔ بیٹی نے رونے کا انداز، اور جسے خدا نے ایک دن کی بھی بیٹی دی ہے وہ بندہ سر اٹھائے یار، جو بیٹیوں والا نہیں وہ کیا سمجھے بی بی سکینہ کا غم کیا ہے، یا ایک باپ کا دکھ کیا ہے۔ دوسرا بین کیا جے میں نے ویدہ پہ اسے دا بے ساختہ ماتم کرے سے کوشش کری ماتم دی نماز قضا نہ ہوئے، بابا سال بھر نہیں مانگا، بابا آج تھک گئی ہوں، میری خواب میں نہ آتے تو نہ بولتی، او بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے، او بابا جو آپ نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا، او بابا وہ ایسے لے کر گیا میرے کان ختم ہو گئے، او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے۔ تین پھر میں نوکروں بیٹی نے دیکھا جو ماتم کر سکتا ہے، ممبر آدھے منٹ میں چھوڑ رہا ہوں، اور میرا بابا غیر آنکھیں نہیں کھولتا۔ اب بیٹی نے رونے کا انداز بدلا، باپ کے سر کو لے کر ہاتھوں پہ کھڑی ہو گئی۔ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، دیواروں نے بیویوں نے زندان کی دیواروں میں ٹکرے ماری، باپ کے سر کو لیا، رونے کا انداز بدلا، رو کے کہتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اور بابا جو مجھے شمر نے تماچے مارے ان تماچوں کا واسطہ، بابا آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا، بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا، تماچے مارے گئے، اور بابا میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا سر تلے کر دے ماں تو نہیں آندا، اور بابا میں نے گلہ نہیں کیا، اور بابا آج تیری سکینہ تھک گئی ہے، اور بابا آپ کو واسطہ میری غربت کا، بابا ایک بار آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھ کے بتا بابا
تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے۔ علی کی بیٹیاں